ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم ترى كثيرا منهم آپ دیکھو گے ان میں سے اکثر لوگوں کو یتولون الذین کفروا وہ دوستیاں لگاتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں لبئس البتہ بہت برا ہے ما قدمت لهم انفسهم جو کچھ ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ان سخط اللہ علیہم کہ ان پر اللہ کا غصہ ہوا وفی العذاب هم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ولو كانوا يؤمنون باللہ اور اگر وہ یقین کرتے اللہ پر والنبی اور ایمان لاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وما انزل الیہ اور جو کچھ اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متخذوہم اولیاء تو وہ نہ بناتے ان کو دوست ولیکن کثیر منہم لیکن اکثر ان میں سے فاسقون نافرمانی کرنے والے ہیں لتجدن البتہ تم ضرور پاؤ گے اشد الناس لوگوں میں سے زیادہ سخت عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الیہود یہودیوں کو والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں ولتجدن اور یقیناً آپ پاؤ گے اقربہم ان میں سے زیادہ قریب مودتاً دوستی محبت کے اعتبار سے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الذین قالوا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا انا نصارى کہ بے شک ہم عیسائی ہیں ذالک بأن منہم یہ بات اس لیے کہ بے شک عیسائیوں میں سے قسیسین علماء ہیں ورہبانا اور مشائخ ہیں درویش ہیں وانہم لا یستکبرون اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کی لغزشوں، غلطیوں، گناہوں، نافرمانیوں کی وجہ سے اور خصوصاً آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کا بیان تھا۔ پھر ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا، بعضوں کو بندر بنا دیا گیا اور بعضوں کو خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس کی مذمت کا بیان تھا۔ ایمان والوں کو اللہ نے روکا کہ جو کافر ہے اور اللہ کا باغی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جب تم اللہ کے دوست ہو تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست قطعاً نہیں ہو سکتا، تم ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ آج کے درس کی پہلی 2 آیات کریمہ میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارا سچا ایمان اللہ پر، اگر تمہارا سچا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہارا سچا ایمان ہے قرآن پر، جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس پر، تو پھر تم کافروں سے دوستی نہ لگاؤ۔ کیوں؟ سچی دوستیوں کی وجہ سے، دلی دوستیوں کی وجہ سے انسان دوست کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبک الشیء یعمی و یصم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی شے کی محبت تجھے اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، پھر تو اس کے عیب نہ دیکھتا ہے، یعنی تجھے وہ عیب برائی نظر ہی نہیں آتی، پھر اس کی برائی تو سن بھی نہیں سکتا۔ ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے، اور احباب سے محبت ہے، ان کے خلاف اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ایک دم سے انسان اس کو چپ کراتا ہے، میں نہیں سن سکتا، بس چپ کر دے، اس محبت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام سے ہمیں محبت ہے، ان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ یہ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، کوئی نافرمانی کا جملہ نہیں کہیں گے، اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی نفرت۔ تو یہ محبتیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے رسول کی محبت میں مضبوط ہوتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ اللہ کے غیر سے یوں محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب جب وہ دشمن اللہ کے رسول کے قرآن کے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اگر ہم ان سے دوستی لگائیں گے تو یقیناً اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اور دوسرا مختصراً یہ سمجھ لیں، دوستیاں تین طرح کی ہیں۔ ایک ہے دل کی دوستی، یہاں جس دوستی سے روکا گیا ہے وہ دل کی دوستی، اس کو موالات کہا جاتا ہے عربی میں۔ دوسری دوستی مدارات، تجارت کا تعلق، کوئی منع نہیں، تجارت کا فائدہ نفع اگر مسلمانوں کے کلا کما کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو تجارتی دوستی سے روکا نہیں گیا، الا قادیانی مرزائی جو ہیں ان کی، اور پھر اس طرح یہودی، ان کا جو تجارتی منافع ہے وہ مسلمانوں کے کلا کما کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نشر و اشاعت کے لیے اور مختلف سلسلوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو تجارتی تعلق میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک ہے ہمدردی کا تعلق، اس کو مواسات کہا جاتا ہے، انسانی ہمدردی کا تعلق۔ ان کو کسی طرح ہدایت مل جائے، یہ ہدایت کو قبول کر لے، ان کی دنیا اچھی ہو جائے، موت قبر آخرت اچھی ہو جائے، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، ننگا ہے کپڑا پہنایا جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کا تعلق، اس کے جائز کاموں میں اس کی مدد کی جائے، شریعت نے اس سے بھی کوئی نہیں روکا۔ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، قومی بھائی ہیں، ہاں دینی بھائی ہمارا انما المؤمنون اخوۃ، صرف وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو روکا کہ دیکھو جو نافرمان ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ منافق ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، پھر یہاں تک کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے اور گناہ کبیرہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم نے روکا، منع کیا، پھر بھی وہ گناہ کبیرہ سے باز نہیں آ رہا، تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے اس سے بھی کنارہ کش ہو جانا۔ اگر ہم اس سے علادہ نہیں ہوں گے تو ہم بھی اسی جیسے ہو جائیں گے۔ پچھلی آیات کریمہ میں نے تفصیل پڑھ لی، بیٹا ہے نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، سمجھایا جائے گا پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پھر اس سے ناراضگی اختیار کی جائے، اس کو احساس ہو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے باپ مجھے اپنی پوری محبت نہیں دے رہا، ماتات ٹھیک کام نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کے باغی ہیں، تو پھر پہلے تو بڑی محبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے گا، اور پھر ان کے حق میں دعا کی جائے گی، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر محبتوں میں کمی کی جائے گی۔ اسی طرح بڑے ہیں، اگر وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں اور ظلم زیادتی سے روکنے کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے، تو پھر جو محبتیں ان محبتوں میں کمی کر دی جائے، اور ان سے قطع تعلق اللہ کی رضا کی خاطر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان۔ یہ شریعت کا ہمیں حکم۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھ لی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے تنزل، پستی، ذلت، خواری اس وقت شروع ہوئی جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ گناہ کر رہے ہیں، تو شروع میں روکتے تھے کہ دیکھو یہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یہ غلط۔ پھر آپس میں تعلقات کی وجہ سے، خاندانوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے وہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کھانا بھی جس طرح پہلے تھا اسی طرح اکٹھا کھاتے، پیتے، سفر کرتے، گپ شپ، باقی سارے معاملات۔ پھر کیا ہوا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عام طور پر ایسا ہوا، نافرمان ان کو روکا گیا وہ نافرمانی سے باز نہ آئے، فرما بردار ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہے، نشست و برخاست رکھتے رہے، محبت والا پہلے جیسا معاملہ کرتے رہے، تو پھر جو نافرمانوں کے دل تھے اسی طرح کے دل اللہ نے فرما برداروں کی بھی کر دی۔ جس طرح نافرمان تھے اسی طرح فرما بردار بھی ہو گئے، جو غلطیاں وہ کرتے تھے وہ بھی کرتے۔ آپ دیکھیں نا، اگر مالک کوئی بادشاہ ہے، افسر ہے، اس میں تکبر ہے تو قدرتی طور پر اس کے نوکروں میں بھی تکبر ہو۔ بڑے میں عاجزی ہے تو اس کے نوکروں میں بھی عاجزی آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، دیکھتے ہیں حتیٰ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں واش روم صاف کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلنے والا، اس میں بھی پوری اکڑ ہوتی ہے، تکبر، اس کی چال ہی اپنی ہوتی ہے، اگرچہ اس کا کام جو ہے وہ کمزور کام ہے لیکن اس میں بھی غرور ہے، ایک تکبر ہے۔ اس لیے بڑا اثر پڑتا ہے ماحول کا، بہت لازم اور ضروری ہے ہمارا دوست اچھا ہو، اور جو لوگ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہم ان سے کنارہ کش ہو جائیں، ورنہ جو عذاب ان پہ آئے گا وہ عذاب ہم پر بھی آئے گا، کیونکہ ہم بھی ان جیسے ہو گئے۔ ایک تو ہم غلط کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو روکا نہیں، اگر روکا ہے وہ باز نہیں آئے تو ان سے کنارہ کش ہونا لازم۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم شریف کی روایت میں یوں بیان فرمایا، ایک جہاز ہے وہ سمندر میں چل رہا ہے اور دونوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ اوپر والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ سمندر سے حاصل کر لیتے ہیں، نیچے والوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پانی لے کے اپنی ضرورتوں کو نیچے آ کے پورا کرتے ہیں۔ اب نیچے والے یہ سوچیں اگر کہ ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں، ہمارے بار بار اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نیچے والے حصے میں، نیچے والی منزل میں اپنے لیے سوراخ نکال لیتے ہیں تاکہ یہاں سے سمندر کا پانی اندر آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نادانوں کی اس تدبیر سے اوپر والے اگر ان کو نہیں روکیں گے اور وہ کہیں گے وہ جانے اور ان کا کام، اور نیچے والے اگر جہاز کے نیچے والے حصے میں سوراخ کریں گے پانی اندر آئے گا، جہاں نیچے والے ہلاک ہوں گے تو اوپر منزل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ وہ جانے تو ان کا کام، ایسا کبھی نہ سوچیے، ہمارا جو فریضہ ہم اس کو ادا کریں۔ 3 درجے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے، اگر قوت طاقت ہے اختیار والے ہاتھ سے روکے۔ حکومت روک سکتی ہے، اختیار والا روک سکتا ہے، جس کے پاس قوت طاقت ہے اختیار ہے وہ روک سکتا ہے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، علماء ہیں، عام لوگ ہیں، تو اگر ہاتھ سے قوت طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکیں، یہ غلط ہے جی، یہ ٹھیک نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے یہ ظلم کیا، یہاں آپ سے فاؤل ہوا، یہاں سے غلطی ہوئی، آپ حق ضائع کر رہے ہیں، فرض واجب کو چھوڑ رہے ہیں۔ زبان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ روک۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، آخری درجہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ دل سے، نہ زبان سے روک سکتا ہے، آخری درجہ یہ ہے دل سے اس کو برا جانے، جو کچھ ہو رہا ہے غلط، میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، یہ غلط تو ہو رہا ہے، یہ بندہ یہاں پر اس سے پھسلن ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، دل سے اس کو برا جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا تو اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کس کا فتویٰ ہے جی؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کتنی برائیاں، ہم کہتے ہیں جی کیا کریں جی، رواج کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، خاندان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، رواج کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، وہ ہے گناہ کبیرہ، تو پھر اس کو دل سے بھی آہستہ آہستہ وہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، پھر اس کے اہل و عیال بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں ایمان پھر وہاں رائی کے دانہ کے برابر بھی نہیں ہے، بول ہیں اس کے، لیکن جو دل میں اس کی جگہ ہے نا قرار، وہاں ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو ہاتھ سے روکتا، ایمان ہوتا تو دوسرا درجہ یہ تھا کہ زبان سے روکتا، تیسرا درجہ یہ تھا کہ دل سے اس کو برا جانتا، اتنا بھی نہ ہوا تو فرمایا اس کے دل کے اندر بالکل ایمان گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے، ایک ہے استاد کی دعا، ایک ہے کسی عالم کی دعا، ایک ہے کسی بڑے کی دعا، پیر و مرشد کی دعا، ایک ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران، میرا وہ امتی سرسبز و شاداب رہے، خوش و خرم رہے، سمع مقالتی، جو میری باتوں کو سنے، فوعاها، اپنی زندگی میں محفوظ کرے، فاداها کما سمع، پھر جس طرح اس نے سنا تھا زندگی میں لایا تھا، عمل میں لایا تھا، دوسروں تک پہنچا۔ تو کرنے کی باتوں کو بھی پہنچائیے، جس سے رکنا ہے
رکنے کی باتوں سے خود بچیے اور دوسروں کو بھی روکنے کی دعوت دیجیے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا اہتمام۔ تو دو آیات کریمہ میں اس کی وضاحتوں کو بیان کیا گیا۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ، خواہ وہ کافر ہیں، خواہ وہ مشرک ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہے، رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، تعلق والا یا غیر تعلق والا۔ آخری اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 کافروں کا ذکر فرمایا، ایک یہودی، دوسرے مشرک اور تیسرے عیسائی، اور ان کا تقابلی جائزہ اس زمانے کے اعتبار سے لیا ہے جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی حیات کے ساتھ موجود تھے، کہ ان میں سے جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اور جو مشرک ہیں وہ بھی شدید دشمن ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا جتنی جنگیں لڑی گئیں، بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، حدیبیہ کے مقام پر جو کچھ ہوا، اس کے علاوہ وہ سب جنگیں مشرکین سے لڑی اور انہیں پوری قوت طاقت صرف کی کسی طرح مسلمانوں کا قلع کما کیا جا سکے۔ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی، انہیں پوری قوت لگائی کہ کس طرح وہاں سے ان کو نکال دیا جائے۔ مدینہ المنورہ آئے، پھر وہاں پہ بھی انہوں نے ان کو آرام سکون سے نہ چھوڑا اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہاں سے ان کو دربدر کر دیا۔ تو یہ شدید ترین مسلمانوں کے دشمن تھے۔ دوسرا درجہ یہودیوں کا فرمایا، یہودی شدید ترین مسلمانوں کے دشمن۔ چنانچہ خیبر کے موقع پر بنو قینقاع کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ہمارے سامنے۔ 3 دفعہ انہوں نے پوری قوت طاقت کے ساتھ کوشش کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ تو جادو کیا گیا کہ کسی طرح آپ کی جان کو ہم لے لیں، آپ کو شہید کر لیں۔ ایک موقع پہ ایک قلعے کی دیوار پر چکی کا بڑا پارٹ رکھ دیا اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست بنائی اور کہا مذاکرات کے لیے آئیے، یہاں بیٹھیے تو مذاکرات ہوں گے۔ ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے یہ چکی کا پارٹ نیچے گرا دیں گے، پوچھنے والوں نے پوچھا تو ہم کہیں گے اتفاق سے اوپر سے گرا ہے، ہم نے کچھ غلطی نہیں کی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اور تیسری مرتبہ کھانے کے اندر زہر ملا کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اس انداز سے ان کے لیے بری تدبیر کرنے والا، وہ ان کی امتیوں کو کیا جانے گا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر اب تک آپ غور فرمائیں، یہودی ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن اور شدید دشمن۔ دوسرے مشرک ساری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ایک قوت ہندوستان کی شکل میں موجود ہے، ان کے بھی روش آپ دیکھیں۔ مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ تو یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ شدید دشمن ہیں مسلمانوں۔ تیسرا گروہ جو ہے نصارہ کا، یہاں اللہ نے ان کی کچھ تعریف بیان فرمائی ہے، خصوصاً اس زمانے کی، خواہ وہ نجران کے علاقے سے آنے والے، خواہ وہ نجاشی یا اس کے متعلقین ہوں یا دیگر، انہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف اتنی شدت سے اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کچھ نرمی کا اظہار کیا۔ جب ان کے پاس حق بات آئی انہوں نے قبول کی۔ پھر کیوں ہوا ایسا؟ ان میں 3 خوبیاں موجود تھیں جو یہاں موجود۔ ان میں ان کے علماء تھے، علم والے، اور علم والوں سے ہمیشہ وہ علم والا ہوتا ہے جو باعمل ہو۔ دوسری بات فرمائی ان میں مشائخ ہیں، درویش کا مطلب یہ اللہ والے، آخرت والے، جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، کامیابی کو چاہتے ہیں، ان میں وہ موجود تھے۔ اور تیسرا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اس واسطے ان میں کچھ نرمی۔ لیکن یہ کل کی بات نہیں، قیامت کی صبح تک کی بات نہیں، کیونکہ صلیبی جنگیں جو ہوئیں 200 سال تک ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو عیسائیوں نے جس طرح قلع کما کیا، قیمہ کیا، الامان الحفیظ۔ اس کے علاوہ ساری دنیا میں جو تدبیریں چل رہی ہیں اور عیسائیوں نے ایکا کیا ہوا ہے، بے شک یہودی بھی ان کے ساتھ ہیں، دیگر اقوام بھی ساتھ ہیں، لیکن ان کا جو قلع کما ہو رہا ہے، ان کی دشمنی بھی کسی سے ڈھکی چکی نہیں، لیکن پھر بھی ان کی دشمنی ان 2 قوموں کی نسبت سے کم ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے بعض لوگوں کی خوبی کو بیان کیا، اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں آ جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو ان ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔